بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اور امپورٹنٹ منتھ جیسے کہ آپ نے اشارہ بھی کیا، اور اسلام کی آمد سے قبل بھی بڑے اہم واقعات اس مہینے کے تحت ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے تو یہود وہاں پر ایک روزہ رکھتے تھے، وہ عاشورہ کا روزہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں وکٹری ملی تھی، یعنی فرعون والا وہ جو واقعہ تھا، تو جوز ہیڈ پریویلڈ، اور انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کرتے وقت، آبزرو کرتے وقت روزہ رکھا 10 محرم الحرام کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم زیادہ قریب ہیں، تو ان کی وکٹری ہمارے لیے بھی ایک سیلیبریشن کا درجہ رکھتی ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھ کے۔ بالکل ٹھیک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور محرم کو جو ہمارے ہاں 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ محرم ایک حرمت والا مہینہ ہے، آقا کی آمد سے قبل بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ سیکرڈ منتھ تھا جس میں جنگ جو تھی وہ نہیں آپ کر سکتے تھے، وہ الاؤڈ نہیں تھا، اٹ واز فوربڈن۔ اچھا، تو حرمت والے مہینے ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جو پہلے بھی ایک سیکرڈ نیچر رکھتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اس کو ریٹیفائی کیا گیا اور ان کو حرمت والا مہینہ ہی کہا گیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں محرم الحرام، جی، محرم حرمت والا مہینہ، یہ خاص عزت والا مہینہ ہے۔ مگر مسلمانوں کے ساتھ ایک ٹریجڈی کہہ لیں یا ایک معاملہ جو جڑ گیا اور جو اپنے درجے پر بہت اہم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک فیملی، اہل بیت رسول، اہل بیت اطہار، نواسہ رسول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کو اپنے اصحاب اور رفقاء کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ تو مسلمانوں کے ہاں یہ ایک غم کا پیریڈ اس سینس میں اب ہے، اور ہم اس غم کو، اس ٹریجڈی کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے غم کو کل امت اپنا غم سمجھتی ہے۔ بے شک۔ اور یہ غم جو ہے نہ کسی فرقے سے اس کا تعلق ہے، نہ کسی گروپ سے اس کا تعلق ہے، بلکہ یہ ایک یونیورسل غم بن چکا ہے۔ بلکہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی آپ ڈیفائنس کی بات کرتے ہیں، لبریشن کی بات کرتے ہیں، حریت کی بات کرتے ہیں، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک استعارہ بن گئے ہیں، میٹافور بن گئے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگوں نے اکراس ریلیجنز آپ کی ذات پاک سے انسپریشن حاصل کی ہے۔ تو امام علی مقام اور ان کی جو قربانی ہے وہ بہت بڑی قربانی ہے، اور اس پر بھی میں بات کروں گا، لیکن جیسے کیونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم الحمدللہ ہم فرقہ واریت کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ایسے ہی، اور امت مسلمہ کے اتحاد یہ ہمارا ایک مقصد ہے، تو ہماری دینی پرسنالٹیز میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی ایک روایت کے تحت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کچھ روایات میں 26 ذی الحج، کچھ روایات میں 1 محرم الحرام، تو آپ کی شہادت بھی ہے، اور میں اس حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ اس کو امام ابن حجر نے اسقلانی نے، جو کہ ہمارے حدیث کی دنیا کے بہت بڑے امام ہیں، جن کا ٹائٹل ہے امیر المومنین فی الحدیث، وہ الاصحابہ میں یہ روایت لے کے آئے ہیں، معتبر ترین روایت ہے۔ یہ روایت ہمیں بتائے گی کہ سیدنا فاروق اعظم کو اہل بیت رسول اور امام علی مقام سے کتنی محبت تھی۔ تو یہ میں روایت جو ہے ایز اے گفٹ امت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ امام علی مقام خود روایت فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور میں نے دیکھا کہ روایت کا مفہوم ہے کہ سیدنا فاروق اعظم ممبر پر تشریف رکھتے ہیں۔ آئی واز اے ینگ چائلڈ، اس وقت خلیفہ یہ وقت وہ خلیفہ وقت تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا، بچوں کے اندر ایک طفلانہ شان ہوتی ہے، بچے بے باک ہوتے ہیں، تو امام علی مقام چائلڈ تھے، چھوٹے بچے تھے۔ تو امام علی مقام خود فرماتے ہیں بعد میں جب آپ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے جناب فاروق اعظم سے کہا کہ آپ اس ممبر سے اتریے، اور یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ برحق ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکمرانی ہے۔
اور سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ فاروق عمر وہ ہے کہ شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. بے شک. تو ان کا ایک روب ہے, دبدبہ ہے. ہی از اے ٹال مین فزیکلی آلسو اینڈ اے چائلڈ از سیئنگ کہ آپ نیچے آئیں. تو جناب فاروق اعظم فوری نیچے تشریف لے آئے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور فرمانے لگے کہ بیٹا یہ آپ ہی کا اور آپ کے گھر والوں کا ممبر ہے, میرا تو کوئی کیا ممبر شان نہیں. ہے, واہ. یہ ان کی. اور پھر فرمانے لگے کہ حسین آپ مجھ سے ملنے آیا کریں. اب وہ ایک بچے کو کہہ رہے ہیں, بظاہر تو ایک چائلڈ والی وہ ہے نا. تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دن آیا کہ میں ان کے گھر جا کے ان سے مل کے آتا ہوں. تو ملنے تشریف لے گئے. تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزی تھے, دیکھا کہ کوئی کام میں مصروف ہیں, واپس آ گئے. تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ حسین آئے تھے ملنے, تو فوری طور پہ اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر جو خود بھی جلیل القدر صحابی رسول ہیں, انہیں بھیجا. جناب امام علی مقام کو ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لائیں, اور کہا کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ آئے تھے. تو امام علی مقام فرمانے لگے خلیفۃ المسلمین, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بزی ہیں تو اس لیے میں واپس چلا گیا. تو جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ جو پروٹوکولز ہیں نا کہ میں بزی ہوں, میں اپنے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو پروٹوکولز ہیں میں بزی ہوں, یہ میرے بیٹے کے لیے عبداللہ بن عمر کے وہ اجازت لے اور اندر آئے. آپ کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے, اللہ اکبر, آپ جب چاہیں آپ تشریف لائیں. اور پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی جملہ ہے, آپ کے سر انور پر ایک دستار تھی, پگڑی تھی. ابن حجر اسقلانی نے اس کو صحیح روایت کے ساتھ ریکارڈ کیا. فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو عزت دی ہے, اور اپنی دستار اور اپنے بالوں کی طرف اشارہ کرنے لگے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے اور آپ کے خاندان کے توسل اور وسیلے سے ہے. سبحان اللہ. اس طرح آپ نے امام علی مقام کو اور اہل بیت رسول کو اکنالج فرمایا. اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مردم شماری کا ایک واقعہ ہوا کہ ہم ٹرائبز کی وہ جو کلانز کی پاپولیشن ہے اسے ریکارڈ کریں گے. اب مردم شماری ہے, دنیاوی طور کا ایک معاملہ ہے, اور یہ بائی دا وے یہ کریڈٹ مسلمانوں کو جاتا ہے, یہ آغاز یہاں سے مسلمانوں نے کیا تھا سینسس. اچھا. اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی سارے قبیلوں کے نام لکھے جائیں, ان کے افراد کو جمع کیا جائے اور ان کی نمبر شماری کاؤنٹ کیا جائے انہیں. بالکل صحیح. تو پوچھا گیا کہ پہلا ہم کس قبیلے کا نام لکھیں؟ فرمایا پہلا قبیلہ بنو ہاشم ہے, بنو ہاشم کا نام لکھو. کہا کہ حضور وہ کیوں؟ اس کو علامہ جریر طبری اپنی روایت کے ساتھ لے کے آئے ہیں کہ یہ کیوں. فرمایا یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے, میرے نبی کے خاندان سے مردم شماری کا آغاز کی جائے. واہ. تو کسی نے کہا کہ سر پہلے آپ کے قبیلے کا, نہ میرے قبیلے کا نام نہیں لکھنا, سب سے پہلے بنو ہاشم. تو بنو ہاشم کا نام سب سے پہلے لکھوایا. اس کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی مردم شماری, اور اپنے خاندان کو تیسرے چوتھے درجے پہ لکھا آپ نے. تو یہ وہ نریشنز ہیں, یہ وہ روایات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اہل بیت رسول کی جو مرکزیت ہے, ان سے جو محبت ہے, وہ ہمیں خلفائے راشدین ہی نے تو سکھائی ہے. بالکل صحیح. اچھا فاضل بھائی, یہ بڑی زبردست ایک ہسٹری ہے اور بہت سے واقعات ہیں, صرف ہمارے نہیں, اس کے اندر جیش جو برادری ہے یا کرسچن آبادی ہے, ان ساروں کی بھی ریلیونس بنتی ہے عاشوراء کو لے کے یا محرم کے ایام کو لے کے. لیکن آج ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کن چیزوں کو ہم نے کرنا ہے, خاص طور پہ یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ ماہ محرم ہے, اور کن چیزوں کو نہیں کرنا, اس کا احترام کرتے ہوئے؟ دیکھیں, جو میرے خیال میں اس وقت, میں بہت فلوسافیکل کانورزیشن ہم کر سکتے ہیں اس موضوع کے اوپر, لیکن جو فوری کا کام ہے نہ کرنے کا, اور یہ میں علماء سے ہاتھ جوڑ کر اکراس دا بورڈ میں ریکویسٹ کرتے وقت, ہم تو طلباء ہیں دین کے, آپ لوگ علماء ہیں, آپ کی میسو فالوئنگ, اجماع کی بات کریں, لوگ آپ کو سنتے ہیں, آپ ایسی روایات کو بتانا بند کر دیں جس سے امت ٹوٹتی ہے. خدا کی قسم, ایگریڈ, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کل میں نے, آپ نے, ہم سب نے حاضر ہونا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو سکتا ہے اگر ہمارے بخت اچھے ہوں, ہماری ملاقات ہو. آمین آمین. اور اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہو کہ اے فلانے مفتی, اے فلانے مولانا, اے فلانے شیخ الاسلام, اے فلانے آیت اللہ,
تمہیں قوت گویائی عطا کی گئی تھی, تو تم نے کیا کنٹریبیوٹ تمہیں نالج دیا گیا تھا, تم امت محمدیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آئے ہو. دس از یور کنٹریبیوشن. اپنی 1.5 اینٹ کی مساجد بنا کے آئے ہو.